ساری خرابی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم علامہ اقبال کو ایک فرشتے کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. ہی واز اے نارمل ہیومن بینگ. ہم انسان ہر وہ کام، ہر وہ نیکی جو خود نہیں کر سکتے اپنے ہیرو سے کروا لیتے ہیں. وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ نہیں میں عام انسان ہوں، آپ وہ روڈیز والے رگو کی طرح نہیں، تو ہے، تو ولی اللہ ہے، نہیں تیرے کو نہیں پتا لیکن تو ہے. کیوں ضد میں اڑے ہوئے ہو بھائی؟ ملاؤں کو لگتا ہے کہ علامہ اقبال ملا تھے. خود بتاؤ تم جو ویڈیو دیکھ رہے ہو، تمہیں کبھی کسی سے پیار نہیں ہوا؟ اپنے ٹیوشن میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، کبھی گرمیوں کی چھٹی میں نانی کے گھر گئے، اس محلے میں کسی سے محبت ہو گئی ہو؟ علامہ اقبال نے تو 22 خط لکھے تھے بھائی ایما کو. وہ اپنے خطوں میں لکھتے تھے کہ بھائی میرا دم گھٹتا ہے، یا تو میں شراب پینے لگ جاؤں گا یا اس ملک کو چھوڑ دوں گا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج علامہ اقبال کا برتھ ڈے ہے اور پورے پاکستان میں چھٹی ہے. آپ کو تو معلوم ہے پاکستان میں کسی کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرنا ہو تو اس کے دو طریقے ہیں. نمبر 1، ندا یاسر انہیں بلا لے. نمبر 2، جس بندے کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے اس کے برتھ ڈے والے دن پورے پاکستان کو چھٹی دے دو. سو آج پورے پاکستان کو چھٹی ملی ہوئی ہے. سو لیٹس ڈسکس سم تھنگ اباؤٹ علامہ محمد اقبال. ہم انسان ہر وہ کام، ہر وہ نیکی جو خود نہیں کر سکتے اپنے ہیرو سے کروا لیتے ہیں. یہی کام ہم نفرت میں کرتے ہیں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ علامہ اقبال کے ساتھ پاکستان کے لبرلوں نے اور پاکستان کے ملاؤں نے مل کر زیادتی کی ہے. دونوں بیسک نقطہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ علامہ اقبال ایک عام انسان تھے. ان کے اندر خوبیاں بھی تھیں، ان کے اندر خامیاں بھی تھیں، وہ غلطی سے پاک نہیں تھے. لبرل لوگوں کا پہلا اعتراض ہے کہ علامہ اقبال اگر اتنا بڑا صوفی تھا تو شادی شدہ ہوتے ہوئے وہ ایما کے ساتھ عشق کر رہا ہے جرمنی میں. کیوں کر رہا ہے بھائی عشق؟ سو یار یہ ان کی پرسنل لائف نہیں ہے. آپ لوگ تو کہتے ہو کہ کسی کی پرسنل لائف میں مت گھسو، تو آپ ان کی پرسنل لائف میں کیوں گھس رہے ہو؟ نمبر 2، ملا اس بات کو اعتراف کرنے میں کیوں شرمندگی محسوس کرتے ہو یار؟ علامہ اقبال ایک انسان تھے. ایک انسان ہی تو عشق کرتا ہے. کبھی تم نے سنا ہے کوئی بکری چرس پینے لگ گئی بریک اپ کے بعد، یا کسی کبوتر نے یا بلی نے اپنا بازو کاٹ لیا؟ تم خود بتاؤ تم جو ویڈیو دیکھ رہے ہو، تمہیں کبھی کسی سے پیار نہیں ہوا؟ اپنے ٹیوشن میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، کبھی گرمیوں کی چھٹی میں نانی کے گھر گئے، اس محلے میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے. اٹس ویری کامن. تو آپ علامہ اقبال کو ایسی فگر مت بناؤ کہ ان کے اندر سے آپ انسانی سارے جذبے ہی نکال لو. علامہ اقبال نے تو 22 خط لکھے تھے بھائی ایما کو. وہ اپنے خطوں میں لکھتے تھے کہ بھائی میرا دم گھٹتا ہے، یا تو میں شراب پینے لگ جاؤں گا یا اس ملک کو چھوڑ دوں گا. عطیہ فیضی کے ساتھ بھی خط و کتابت رہی ان کی. عطیہ فیضی حسن علی آفندی کی بیٹی، ان کی بہت اچھی دوست تھیں. اور اگر آپ کے پاس معیار یہ ہے کہ ایک بندہ اگر ایک سے زیادہ شادیاں کر لے اور ایک شادی میں ہوتے ہوئے کسی اور کو محبت کا پیغام بھیج دے تو وہ گھٹیا اور بیکار ہو جاتا ہے. تو آؤ پھر میں آپ کو گھٹیا بندوں کی لسٹ سناتا ہوں. برٹن رسل، پہلی شادی 2 بچے طلاق، دوسری شادی 2 بچے طلاق، تیسری شادی 1 بچہ طلاق، چوتھی شادی 1 بچہ طلاق. اس کے بعد برٹن رسل کا انتقال ہو گیا، ادروائز میں بھی یہ لسٹ اور لمبی ہوتی. آ جاؤ آئنسٹائن پر، 2 شادیاں کی، پہلی شادی 3 بچے طلاق. پھر آ جاؤ بل گیٹس پر، ڈائیورس دے دی بیوی کو. ایلون مسک، ڈائیورس دے دی بیوی کو. لیکن کیا بل گیٹس کی ڈائیورس پر تم نے بولا چلو چلو ونڈوز ڈیلیٹ کریں، ونڈوز ڈیلیٹ کرو، ڈائیورس دے دی بل گیٹس نے تو؟ یا آپ نے کبھی ایلون مسک کی طلاق پہ یہ بولا او ایلون مسک نے طلاق دے دی تو میں ٹیسلا نہیں خریدوں گا، میرے پاس پیسے آ بھی جائیں تو؟ یا رسل کی 4 شادیوں پر کبھی آپ نے یہ بولا کہ سائیکالوجی والوں کو رسل نہیں پڑھاؤ؟ یا شین وارن کا جب وہ اسکینڈل آیا تھا، وہ ہوٹل میں انٹیمیٹ حالت میں تھا عورتوں کے ساتھ، آپ نے بولا شین وارن نے جتنی وکٹیں لی ہیں سب 0 کرو، اس کا تو کریکٹر ہی اچھا نہیں ہے پرسنل لائف میں؟ نہیں یار، وہ پرسنل لائف ہے، یہ پروفیشنل لائف ہے. سو آپ دو چیزوں کو مکس نہیں کر سکتے کہ کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا بانمتی نے کنبا جوڑا. ایسا نہیں ہو سکتا. اور گاندھی جی، انہیں مہاتما گاندھی کہتے ہیں نا ہم لوگ، وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ 2 ہفتے تک سوئے تھے بھائی. وہ ننگی عورتوں کے ساتھ سوتے تھے تاکہ وہ اپنا سیلف کنٹرول چیک کر سکیں. جب وہ برہمچاری بن گئے، 4 بچے تھے، اس کے بعد وہ اپنا سیلف کنٹرول چیک کر رہے تھے. سو کیا اس وجہ سے ہم یہ بول دیں کہ گاندھی جی کی جو پولیٹیکل اسٹرگل تھی وہ 0 ہو گئی؟ بالکل بھی نہیں. وہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے، اس پر الگ سے تنقید ہو سکتی ہے، لیکن ان کا پولیٹیکل قد بالکل بھی چھوٹا نہیں ہوا. سو آپ علامہ اقبال کی یہ لو افیئرس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی تو اوہ علامہ اقبال کا تو قد چھوٹا ہو جائے گا. نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا. اٹس اوکے. وہ ایک عام انسان تھے، وہ اپنے آپ کو خود بھی عام انسان ہی سمجھتے تھے. ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے اپنے بارے میں، مقام بندگی دے کر نالوں شان خداوندی، کہ میں اپنا جو بندگی والا مقام ہے نا، اگر مجھے خداوندی والا اسٹیٹس بھی مل رہا ہو نا تو میں اپنا یہ مقام نہیں چھوڑوں گا. وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ نہیں میں عام انسان ہوں،
آپ وہ روڈیز والے رگو کی طرح نہیں تو ہے، تو ولی اللہ ہے، نہیں تیرے کو نہیں پتا لیکن تو ہے، کیوں ضد میں اڑے ہوئے ہو بھائی؟ ایکسپٹ کر لو، آگے بڑھو، لوگوں کو انہیں ایک انسان کی شکل میں پیش کرو۔ علامہ اقبال کو آپ گاڈ لائک فگر مت بناؤ۔ یونان کے دیوتاؤں سے بھی گناہ ہوئے تھے، غلطیاں ہوئی تھیں، ہندو میتھولوجی میں بھی بھگوانوں سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی تھیں جو بعد میں انہوں نے ٹھیک کی، سو اٹس اوکے۔ سو بڑی بڑی فگر سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اٹس اوکے۔ اور دوسرا، علامہ اقبال شراب پیتے تھے۔ سو ویسے آئی ایم ناٹ شیور، میں نے یہ چیز کبھی بھی نہیں پڑھی، لیکن یہ اعتراض سننے میں بہت آتا ہے۔ تو بھٹو صاحب کہتے تھے میں شراب پیتا ہوں لیکن عوام کا خون نہیں پیتا، اس پر یہی لبرل کہتے ہیں کہ شراب پینے سے کیا ہوا، آپ ان کی پولیٹیکل قد دیکھو۔ بالکل ٹھیک بات ہے بھائی، اگر ان کی پرسنل لائف تھی بھٹو صاحب کی، اس پرسنل لائف میں وہ جو دل چاہے کریں، اگر پروفیشنل لائف میں کوئی غلطی کریں گے تو کرٹیسزم ہوگا۔ سو علامہ اقبال کو آپ نے مسجد کے مصلی پہ کھڑا کرنا تھا، آپ نے امام صاحب بنانا ہے، یا آپ نے مفتی اعظم بنانا تھا؟ غلطیاں مانو، آگے بڑھو۔ پھر آ جاؤ دوسری چیز، ملاؤں کو لگتا ہے کہ علامہ اقبال ملا تھے۔ سو ملاؤں کو جتنا رگڑا علامہ اقبال نے دیا ہے نا، اتنا رگڑا آج کے دور میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی انٹلیکچوئل کی کیپیسٹی ہے۔ وہ جواب شکوہ میں انہوں نے کہا تھا نا کہ شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ شکوہ کرنے کے لیے بھی شعور چاہیے، انٹلیکچوئل کیپیسٹی چاہیے۔ سو علامہ اقبال کے اندر وہ کیپیسٹی تھی۔ اور رگڑا کس لیول پر ملاؤں کو دیا علامہ اقبال نے، وہ ایک دو آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ کتاب خواں ہے تو مگر صاحب کتاب نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 سنو، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ سب سے ہارش جو مجھے لگتی ہے تنقید وہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ صوفی کی طریقت میں ہے فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں ہے فقط مستی گفتار۔ ملا صرف باتوں کی حد تک محدود ہے۔ اگر آج کے دور میں اس طرح کی باتیں کوئی کرے نا تو آپ کو آئیڈیا ہے کیا کرے گا اس کے ساتھ رائٹ ونگ۔ کارل مارکس کے لیے تو کہا تھا وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب۔ سو اتنے بڑے لیول پر جا کر وہ ریگارڈ کرتے ہیں کارل مارکس کو۔ اور اس سے ملتا جلتا، کارل مارکس کی آئیڈیالوجی سے ملتا جلتا ایک شعر بھی تھا نا ان کا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ سو علامہ اقبال واز اے فار بگر دین دس۔ یہ شادی، شراب، ایما سے چکر، ایما کے 22 خط، میں گھر چھوڑ دوں گا، میں ملک چھوڑ دوں گا، میں بیوی سے پریشان ہوں۔ علامہ اقبال واز فار بگر دین دس۔ اور خطبہ الہ آباد والی باتیں پھر کیبنٹ مشن پلان میں بھی تو وہی تھیں آلموسٹ۔ سو علامہ اقبال کو آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر، آپ ایک پوئٹ کے طور پر ٹریٹ کرو، آپ انہیں فرشتے کے طور پر ٹریٹ مت کرو۔ ساری خرابی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم علامہ اقبال کو ایک فرشتے کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہی واز اے نارمل ہیومن بینگ۔ آپ یہ کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو۔ اور ونس اگین، کسی سے محبت کے اظہار کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو بولتے رہو۔ اور سب سے مشکل اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے فلسفے پر چلو، اس جیسا لائف سٹائل اپناؤ۔ سو اف یو آر ان لو ود اقبال، سو آپ ان کے لائف سٹائل کو اپنائیں، ان کی آئیڈیالوجی کو اپنائیں۔ آپ یہ جو صرف سوکھا سوکھی محبت مت کریں۔ اور اگر آپ کو علامہ اقبال سے نفرت ہے، سو اپنی نفرت کو لاجیکل رکھو۔ صرف اس وجہ سے کہ علامہ اقبال آپ کو نہیں پسند، یا ان کے اندر تھوڑا سا اسلامک ٹچ آ گیا تھا جرمنی سے واپس آنے کے بعد 1930s کے بعد، تو آپ کو صرف اس لیے تکلیف ہے کہ ان کے اندر اسلامی ٹچ کیوں آیا۔ سو یہ بڑی سبسٹینس لیس بات ہے۔ تھوڑا سا سبسٹینس پیدا کریں اپنی محبت میں بھی، اپنی تنقید میں بھی۔ آئی لو ہم ایز اے پوئٹ، اور مجھے ان کی بے شمار چیزیں پسند ہیں۔ بچپن میں بانگے درا کی پوئٹری بڑی اچھی تھی۔ کیا تھا، مکڑی والی جو نظم تھی، مکھی اور مکڑی تھی شاید۔ اس کے علاوہ جو ہے خطابہ نوجوانان اسلام، آئی لو دیز پوئٹریز آف علامہ اقبال۔ آپ اپنی اپنی فیوریٹ پوئٹری بھی شیئر کرو کہ کون سی ایسی پوئٹری ہے جس نے آپ کو موو کیا، یا بچپن میں اسکول کے مقابلوں میں بہت زیادہ استعمال کیا۔ لوکنگ فارورڈ ٹو یور کامنٹس۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔